یہ دنیا اور دنیا کے لوگ سب فانی ہے، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے، سب یہی رہ جانا ہے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ آج جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو تھکا لیا ہے وہ بھی یہی رہ جائیں گا۔ آج جو آپ کا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کل وہ کسی اور کے پاس ہو، تو پھر کیوں خود کو دنیا میں اتنا الجھا کر رکھا ہوا ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو لینے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ جب وہ اللہ دیتا ہے تب تو تم بڑے خوش ہوتے ہو، مگر جب وہ لے لیتا ہے تو شکوے کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ دیا بھی تو اس نے تھا نا، آپ تو کچھ ساتھ نہیں لائے تھے، نہ کچھ ساتھ لے کر جاؤں گے، پھر کیوں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیوں لا حاصل کی چاہ میں حاصل کو نظر انداز کر رہے ہو؟ سنو، اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، لوٹ جاؤ اپنے رب کے جانب، وہ سب کا ہے، وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، اس سے ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے تو دیکھو، اس کے آگے ایک ندامت بھرا آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ معاف کر دیں گا۔ ہاں، سچ میں وہ معاف کر دیں گا، اس نے توبہ کا دروازہ اب بھی کھول رکھا ہے، کھٹکھٹا لو اس کا در، وہ مان جائیں گا، وہ معاف کر دیں گا۔ جو ہو گیا اسے بھول کر آج نیا آغاز کرو، اور اس آغاز میں خدا کو اپنا ساتھی بنا لو، اس آغاز کا مقصد خدا کو راضی کرنا بنا لو۔ وہ بہت محبت کرتا ہے آپ سے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پیارا اس سے فریاد کرے اور وہ اس کی فریاد کو رد کر دے؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی میں وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملیں گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں ملیں گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ تم اچھا پاؤ۔